ایک وہ کہانی سننے کو شوقین جہاں بندہ بیٹھا ہے، اچھا میں کرتا ہوں اس سے بات بعد میں. ایک آدمی ایک دفعہ ہندو تھا، اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ بھلے مانس بات یہ ہے، میں اللہ کا فقیر ہونا چاہتا ہوں اور میں تیاگ رہا ہوں دنیا کو، اس لیے آپ کو ہمارا سلام اور ہم چاہ رہے ہیں، اور یوگی کی زندگی میں اور سنیاسی کی زندگی میں، اس لیے آپ کی ہماری الوداع. بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب اللہ کا کام ہے، ایشور کا کام ہے، تو ایشور کو ہمارا بھی پرنام ہے، ہم اس راستے میں کیوں آ رہے ہیں، آپ جاؤ. وہ چل پڑا، بھکشو بن گیا. بھکشو آپ جانتے ہو نا، اسائل بن گیا، بھیک مانگنے والا. اور ایک ہندوؤں کا فقیروں کا طبقہ ہے جو بھیک مانگ کے گزارا کرتے رہتے ہیں، تاکہ نہ دوستی ہے نہ کوئی شے ہے، نہ کوئی حاصل ہے نہ کوئی محرومی ہے، نہ کوئی بنایا تھا نہ کسی کے بگڑنے کا ڈر ہے. اس لیے آسان ہے، ہمارا کیا، ہم یہاں سے وہاں چلے گئے، وہ چل پھر کے گزارا کرتے ہیں. وہ بھکشو صاحب ایک دن چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں، گاؤں میں پہنچا، دروازہ کھڑکھڑایا. بھکشو بدل چکا تھا. دروازہ کھڑکھڑایا، آٹا. اندر سے ایک مائی صاحبہ نکلی. اس نے پہچان لیا کہ ہے تو ہمارا پرانا بندہ. کا بات سنو بھکشو صاحب، آپ یہ کرو کہ مدت کے بعد ایک آج موقع آیا، اگر آپ کہو تو آج کھانا میں آپ کو پکا کے دے دوں، اور تو کچھ نہیں ہم روکتے آپ کا راستہ، آج یہ کھانا میرے ہاتھ سے کھا کے چلے جائے. کیا حرج ہے، آخر کبھی ہم بھی تم بھی تھے، آج نہ. انہوں نے کہا ایسے ہی تھی. اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر سے نہیں کھاتے، یہ آٹا میرے پاس مانگا ہوا، یہ نمک، یہ مرچ، ہلدی بھی ساتھ، کچھ آلو مانگے. بیوی نے پکڑ لیا نا گردن سے، کہتی الو کے پٹھے، تو صرف بیوی ہی دنیا ہے، باقی ساری دنیا بوجھے میں ڈالی ہوئی ہے. تو نے چھوڑا کس کو؟ تو نے صرف مجھے ہی چھوڑا ہے، باقی آلو دال چاول سب رکھے ہوئے ہیں، اور تو بیمان آدمی، تو فقیر نہیں ہو سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تو نے مجھے چھوڑا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی اور واقعہ، پھر کہانی نمبر 2. ایک درویش دوسرے درویش کے پاس گئے، تشریف لے گا سننے کے لیے کہ جناب سنا ہے آپ درویش ہو. اس کے پیچھے نماز پڑھی، مغرب کا وقت تھا. نماز پڑھنے کے بعد جو میزبان درویش ہے، اس نے مہمان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہو؟ اس نے کہا وہاں سے. 20 کوس کا فاصلہ بڑا فاصلہ ہوتا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے. اس نے کہا اچھا آپ یہ بتاؤ آپ کا نام نامی، اسم گرامی؟ انہوں نے اپنا نام فرمایا، میرا نام یہ ہے. اس نے کہا یہ آخری سوال یہ ہے، آپ یہ فرماؤ کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے، میں ذریعہ معاش تو آپ کو بتاتا ہوں، پہلے مجھے وہ نماز پڑھ لینے دو جو میں تیرے پیچھے پڑھ کے ضائع کر چکا ہوں. فقیر ہو کے مجھ سے ذریعہ معاش پوچھ رہا ہے؟ تو فقیر ہو ہی نہیں سکتا جو ذریعہ معاش بول ہوا ہے. جب تو اللہ کا مطلب پیدا ہو گیا تو ذریعہ معاش بھی اللہ ہے اور معاشیات بھی اللہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اول اللہ تو آخر اللہ تو ظاہر اللہ تو باطن اللہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اور داستان ہے. اس لیے عبادت کے اندر کبھی آپ حاصل اپنا یوں ڈیفائن نہیں کرنا کہ یا اللہ دے، اور بن مانگے موتی ملے اور مانگے ملے نہ بھیک. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے کہنے کے بغیر آپ کو پیدا کیا، زندگی عنایت عطا. حسن صاحب کیا ہے زندگی؟ عنایت عطا. بچے عنایت عطا ہے گا آپ کے پاس. پھر آپ کو آنکھ دی، یہ روشن آنکھ، دیکھنے والی آنکھ، آپ کے دیکھنے کے لیے ایک دنیا بنائی اور رونق والی دنیا بنائی. پھر آپ کو عقل دیا سوچنے والا، سوچنے کے لیے خیالات دیے. دل دیا محبت والا، محبوب پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا. اب آپ اللہ سے مانگتے کیا ہو؟ جبکہ بن مانگے ہی ہر چیز مل رہی ہے. جو اللہ آپ کو بن مانگے سب کچھ دے رہا ہے، آپ خواہ خواہشات کے حصار میں جکڑے گئے ہو. خواہشات کے حصار میں خود نکلو تاکہ عبادت آپ کی محفوظ رہے سوال اور جواب سے کہ یا اللہ دو، یہ دو، وہ دو. پھر ایک کہانی نمبر 2 آ گئی. اس کا آگے پہلے سنائی ہے بات میں نے آپ کو.
اور دوبارہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ مضامین آپ کے ایک کا خیال میں شامل ہو جائیں. ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، یا اللہ بس کر رہا تھا. وہ اتفاق سے ایک فرشتہ صاحب وہاں سے گزر ہوا. فرشتے چلتے رہتے ہیں نا. فرشتے نے دیکھا کہ یہ اللہ کی طرف عبادت کر رہا ہے. کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا آپ ہو کون؟ کہ میں فرشتہ کام ہی بن گیا. سوال ہے، ایک دو باتیں اور اللہ سے مانگنی ہے کریم سے. تو ہم بڑے عاجز لوگ ہیں، تو یہ دو چار عارضیں پوری کرا دو. گنوانے لگا. او فرشتے نے کہا مجھے پتہ چل گیا آپ کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا ابھی میں نے بات پوری کی نہیں ہے، تو کیسے پتہ چل گیا؟ فرشتہ کہنے لگا کہ میرا نام جبریل ہے، کچھ میں آگاہ ہوں، میں جا کے اللہ کریم سے بتا دوں گا کہ تیرا وہ عابد بندہ عبادت گزار کہہ رہا تھا کہ اپنے علاوہ اللہ میاں اپنے علاوہ مجھے باقی سب کچھ ہی دے دے. تیرے سوال میں اللہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. کہ اللہ تو ہے میری کائنات میں، کیونکہ جو اللہ کو مانگتا ہے وہ کچھ مانگ نہیں سکتا. تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں. اور اگر سوال کی ضرورت ہے تو کم از کم وہاں انہیں لے جا. اور تو وہاں جہاں نورانی مقام ہے، نورانی خواہشات ہیں اور رضا والوں کی دنیا ہے اور احسان والوں کی دنیا ہے، وہاں لے کے چلا. کہتے یہ لمیاں تو کیا مانگ رہا ہے؟ کہ میں کہتا ہوں مطلب اس طرح کو 10,000 روپے کے سوال ہے، 10,500 ہو گیا، باقی کچھ 250 روپے اور دیتے. آپ بات سمجھ رہے؟ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سوال کا کیا. اور اس مقام پر اور جس مقام پر رضا کی بات تھی، نور کی بات تھی. آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے ایک آدمی کی اور کہانی، آپ کہانی سننے کی شوقین بند کرو، آئندہ کہانی بند. ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا، کہنے لگا یا شیخ کو اسم اعظم عطا فرماؤ. انہوں نے کہا اسم اعظم تو کیا کرے گا، کوئی اور چیز لے لے. انہوں نے کہا اچھا قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی اجازت دے دے. وہ میں نے اچھا دیں گے. سوچ وہ ایک دن بیٹھا رہا، 2 دن بیٹھا رہا، 3 دن بیٹھا رہا کہ حضور اجازت دے دو قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی. پیر صاحب نے کیا کام کیا، وہ اپنے ہوتا ہے نا نیچے گدا اٹھایا، اس میں کوئی پیسے اس دن آ گئے تھے نظرانے کے. انہوں نے اٹھ کے اس کو دیا. کہتے جی اصل میں یہ تو میرا مقصد نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ قصیدہ غوثیہ کا دے دو. تو چلو آپ کہتے ہو تو پھر یہی صحیح. تو قصیدہ غوثیہ برائے پیسے یا برائے فنائے عدو آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کون سے قادری ہو؟ آپ ایسے میرے اگر آپ ذکر اللہ کا کر رہے ہو اور تقاضا دنیا کا کر رہے ہو تو پھر آپ کون سے اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ اس لیے عبادت کو کم از کم اپنے لالچ سے آزاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر رہا ہے. ایک عبادت آپ کو مل گئی، مسجد میں نماز کا موقع مل گیا، آپ اللہ کا شکر ادا کرو، یا رب العالمین تیرا احسان ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا. آپ اصل کہتے یہ ہے کہ وہ نماز منظور ہو جاتی ہے جس سے اگلی نماز مل جائے پڑھنے کو. اچھا جب نماز منظور نہ ہو تو اگلی نماز نہیں ملتی. بس آسان نسخہ ہے. اگر آپ کو مل گئی ہے اثر تو سمجھو کہ آپ کی زور قبول ہوگی. اللہ کے خیر صلی اللہ. اس لیے دنیا کے تمنا اور دنیا کا سوال ذرا آپ گریز ہی کرو.